70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام مصطفیٰ کے دیار محبت میں ہم گناہگار و سیاہکاروں کا درود شریف لے جانے پر مقرر ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ ایک فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے نے فلاں سرزمین سے یہ درود شریف کا تحفہ بھیجا۔ جب 2 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو دوسرا فرشتہ، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو تیسرا فرشتہ، اگر ہم نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو 100 فرشتے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمارا درود شریف لے جاتے ہیں اور وہ فرشتے پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے امتی کا درود شریف مل جائے تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے نظر آنا، مگر پھر دوبارہ اسے مہلیت بھی نہیں ملتی، دوبارہ مہلیت نہیں ملتی۔ ایک بار پڑھیں گے تو وہ فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کو پیش کرتا، دوبارہ تمنا کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی امتی کا درود میں آپ کی بارگاہ میں پھر لیا ہوں، مگر اتنے فرشتے ہیں، اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ دوبارہ انہیں مہلیت نہیں ملتی۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے۔ اور جمعے کے دن تو مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو خوب درود شریف پڑھا کریں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور خوب برکتیں لوٹا کریں، نیکیوں کو اکٹھا کریں، نیکیوں کا ذخیرہ بنائیں، اکٹھا کریں اور اپنی آخرت میں سنبھالیں، جنت میں اپنے لیے خاص محل تیار کریں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی علیہ کہتے کہتے کھلے آپ صلی علیہ کہتے کہتے درود شریف پڑھ کر سویا کرو اور درود شریف پڑھ کر بھی اٹھا کرو۔ عزیزان اللہ، بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک پڑھی تھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات 1447 ہجری جشن غسل برا کا ایک چاند نظر آیا ہے، یعنی ربیع الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے، جس مہینے کو ہم جانب شریف کے نام سے جانتے ہو پہچانتے ہیں۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، محبت کے ساتھ کہتے ہیں ایک بار، یا غوث المدد، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کا سر کوئی کیا جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ ذات بغداد کے دھنی، بغداد کے راجہ، پیران پیر، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی غوث سلطان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک ایران کے شہر ایران میں جسے جیلان بھی کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار غوث اعظم کی امی جان کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی 470 ہجری میں ملک ایران کے شہر ایران میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ وصال فرما گئے
470 سے 561 سے لگائیں تو 91 سال آپ کی عمر ہوئی. سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 91 سال. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 ہجری میں ملک عراق کے شہر ایلان میں پیدا ہوئے. پیدائش کا وقت صبح، جس وقت میں جو بہت کے ٹائم صبح صادق کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہی صبح کا سنہرا موقع، سنہرا وقت، صبح صادق کے وقت. پیر کے دن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو پیر کے دن ہی سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے. صبح صادق کا وقت ہے 470 ہجری ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہر جیلان میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی آپ کی کرامت کا نزول ہو گیا، کرامت ظاہر ہو گئی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. اب آپ کہیں گے کیسے؟ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں اس کا پھر چند قطرے دودھ کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے، دودھ پلاتی ہے. مگر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہونے کے بعد جب سحری کے وقت پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو آپ نے مغرب تک کوئی دودھ نہیں پیا. افطار کے ٹائم تک دودھ نہیں پیا. آپ کی امی جان کا بیان ہے، ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ میرے بچے کا یہی معمول رہا، یعنی غوث اعظم کا یہی معمول رہا کہ مغرب سے لے کے سحری کے وقت تک اگر کسی وقت بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو یہ عبد القادر دودھ پیا کرتا تھا. اور صبح صادق کے وقت سے جو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے میں نے دن کے کسی حالت میں بھی میں نے عبد القادر کو دودھ پلانا چاہا تو میرے بچے میں دودھ نوش نہیں کر پایا. اب اس بات سے کیا سمجھے؟ سرکار غوث اعظم نے پہلے رمضان کو پیدا ہوئے، وقت روکا. رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی، پہلا روزہ تھا. 470 ہجری تھی، پہلا روزہ تھا. اور پہلے ہی دن سے میرے غوث اعظم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور پھر معمول یہ رہا، پہلے روزے سے پورا مہینہ آپ نے روزہ ہی رکھا، اور اس سال میں روزہ رکھا. آپ نے پھر پوری زندگی میں روزے رکھے. رمضان شریف کے جب روزے آئے روزے رکھے. اور آپ کی جب اگلے سال 1 سال عمر ہوئی، 2 سال ہوئی، 3 سال ہوئی، 4 سال ہوئی، 5 سال ہوئی، 6 سال 8 10 سال جب تک عمر آپ کی ہوئی تو کوئی بچہ ہمارے 1 سال کا روزہ نہیں رکھتا، 1 دن کا نہیں رکھتا، 2 دن 3 دن کا، 3 4 سال کا روزہ نہیں رکھتا. مگر سرکار غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا کہ روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ رکھنا فرض ہے. سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہی آپ کی کرامت، پہلی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے روزہ رکھا. اب اس بات سے یہ پتا چلا کہ روزہ رکھنا یہ فرض تو ہے، مگر اولیاء اللہ نے یعنی پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا جیسے چاند نظر پورا مہینہ روزہ رکھ لی، چاند نظر نہیں آیا، عید لوگ منائے یا نہ منائے تو سب لوگ پریشان تھے کہ عید منانی ہے یا نہیں منانی. تو آپ کے دروازے پر پہنچ کے چلو سید کے گھرانے میں ایک بچہ تو پیدا ہوا ہے، وہاں چلتے ہیں. اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو سمجھ لو چاند ہو گیا، اور ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لینا کہ چاند نہیں ہوا. لوگ پوچھنے کے لیے گئے. جب پہنچتے ہیں تو آپ کے امی جان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے، دن میں عید منا لی جائے. تو فرماتی ہیں
کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، عید منائی نہیں جائے، روزہ رکھا جائے. پتہ چلا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دودھ نہیں پیا تو روزہ، دودھ پی لیتے تو عید منا لیتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بڑھا کیسے؟ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے کیسے؟ تو اس کی بھی خاص ایک وجہ، جب معراج کی رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، جو مصطفیٰ کو معراج نوازا. مصطفیٰ کے لیے براق کی سواری کو منتخب کیا گیا. حرم شریف سے براق کی اسٹارٹ ہو، حرم شریف سے آپ کی معراج شروع ہوئی، پھر بیت المقدس پہنچے براق سے، اور پھر بیت المقدس سے آپ عرش اعظم تک بھی پہنچے. مگر جب براق یعنی ایک جانور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا سواری کے لیے، مصطفیٰ جب سوار ہو رہے تھے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا بزرگان دین سے نقل فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو گوشت براق لایا گیا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا حبیب میرے پاس آنے والا ہے. سرکار غوث اعظم کی روح اس وقت میں اس براق کے قریب پہنچی، اور جب میرے مصطفیٰ براق پر سوار ہو رہے تھے، براق پر مصطفیٰ سوار ہو رہے تھے، تو مصطفیٰ کا قدم سرکار غوث اعظم کی روح پر، سرکار غوث اعظم کے سر پر، سرکار غوث اعظم کی جو روح ہے اس کے سر پر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا. اور قدم رکھنے کے بعد میں مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے. تو اس وقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم، میرا قدم، میرا قدم سرکار غوث اعظم تمہاری اس روح پر ہے، میرا قدم تمہارے سر پر ہے، اور تمہارا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف سرکار غوث اعظم کی روح تھی. اب آپ کو یہ بھی بتا دو، روح جب انسان دنیا میں جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو دنیا میں آج انسان پیدا ہوتا ہے تو 70,000 سال پہلے اس کی روح اللہ بنا دیتا ہے. 70,000 سال پہلے جب پتا چلا کہ 70,000 سال کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، تو جب ہم پیدا تو ہم ہوئے ہیں، مگر 70,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کو بنا دیا. اسی طرح سرکار غوث اعظم کی روح کو پہلے ہی اللہ نے بنا دی تھی نا، مگر غوث اعظم تو ابھی تقریباً 900 سال ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کو تقریباً 1500 سال ہو گئے، اور انہیں 900 سال ہوئے. تو کوئی اعتراض وہابی کر سکتا ہے نا کہ سرکار غوث اعظم 200 سال کے بزرگ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کو 1500 سال ہو گئے، اور معراج شریف کو تقریباً 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، ایسا کیسا ہوا؟ تو اسی لیے میں نے یہ بتا دیا کہ 70,000 سال پہلے روح بن جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جب معراج ہو رہی تھی، اللہ نے جب مصطفیٰ کو اپنے پاس بلایا تو یہ فرما دیا کہ دنیا کے اندر ایک ولی ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور اس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. آج محمد عربی اس کی روح پر، اس کے سر پر آج ہی اپنا قدم رکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے میرا قدم، میرا قدم سرکار غوث اعظم کی گردن پر ہے، اور میرے غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا. اب اعتراض ختم ہو گیا. جس کی گردن پر، جس کے سر پر مصطفیٰ کا قدم ہو، اب دنیا سے کوئی گرانا چاہے، جھکانا چاہے، مصطفیٰ کا قدم جس کے گردن پر ہو، مصطفیٰ کا قدم جس کے سر پر ہو، دنیا اسے گرانا چاہے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اب جس کا مرتبہ مصطفیٰ نے اعلیٰ کیا ہو، رب العالمین نے بلند کیا ہو، اب اس کا مرتبہ کوئی جھکا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. وہاں کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہاں کا مرتبہ
आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते ही आंखें वो है तलवा तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये महीना सरकार गौसे आज़म से मंसूब है। आप 11वीं शरीफ मनाएं, अपने घरों पर फातिहा खानी करें, लंगर खानी करें, कुरान खानी करें। सरकार गौसे आज़म हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आप अपने वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैहि, सरकार गौसे आज़म के वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैहि। आपका शजराए नसब नामा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंचता है। और आपकी अम्मी जान का जो नाम उम्मुल खैर फातिमा है, यानी गौसे आज़म की अम्मी जान का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, इनका शजराए नसब नामा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंचता है। वालिद की जानिब से आप हसनी सैयद हैं, वालिदा की जानिब से हुसैनी सैयद हैं। तो सरकार गौसे आज़म की खुसूसियत ये भी है, आप हसनी सैयद भी हैं और आप हुसैनी सैयद भी हैं। आप हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, सरकार गौसे आज़म की बेशुमार करामतें हैं, सरकार गौसे आज़म के बेहिसाब एहसानात हैं। और सरकार गौसे आज़म मुस्तफ़ा की करामत का नाम सरकार गौसे आज़म है, मुस्तफ़ा की विनायत का नाम सरकार गौसे आज़म है, मुस्तफ़ा के मुअज़्ज़े का नाम सरकार गौसे आज़म है, मुस्तफ़ा के जज्बों का नाम गौसे आज़म है, मुस्तफ़ा की खूबसूरती का नाम सरकार गौसे आज़म है, मुस्तफ़ा चाँद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का नाम गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने ये पैगाम दिया है, दुनिया को ये पैगाम दिया है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल न तोड़ो। कोई यतीम है उसकी मदद करो, बेवा है उसकी मदद करो, यतीमों से प्यार करो, यतीमों से प्यार करो, हक बात को बुलंद करो, किसी के गैर मजहब के आगे अपना सर मत झुकाओ, बुतों के आगे अपना सर मत झुकाओ, पंडितों के आगे अपना सर मत झुकाओ। ऐसे लोग जो बेहुदा काम करते हैं उनके आगे अपना सर न झुकाओ। बल्कि गौसे आज़म ने वक्त के बड़े बादशाह को भी ललकार कर कहा है, बड़े बड़े बादशाहों को गौसे आज़म ने ललकारा है, जो खराबातें किया करते थे, गलत काम किया करते थे, गलत रस्में किया करते थे। मगर गौसे आज़म ने बड़े बड़े बादशाहों को अपने उंगली के इशारे से नीचे झुकाकर अपने कदमों में झुका कर रखा है। सरकार गौसे आज़म ने अगर कहीं भी कोई गलत काम हुआ है तो सरकार गौसे आज़म ने उंगली के इशारे से उसे खत्म किया है। सरकार गौसे आज़म की ये शान थी। अगर दो इस्लामी भाइयों में लड़ाई थी तो आप मिला दिया करते थे। गौसे आज़म की ये शान थी। जब आप बयान किया करते थे तो 70,000 के मजमे में जितनी आवाज आगे वाले को आती थी इतनी पीछे वाले को आया करते थे। मेरे गौसे आज़म की ये शान थी। आप जब कभी कभी बयान किया करते थे वो 400 अल्लाह के वली बनकर वहां से लोग उठा करते थे। मैंने एक रिवायत बात पढ़ा है कि 400 वली बना दिया करते थे, लेकिन विलादत मिल जाया करती थी। सरकार गौसे आज़म जब बयान किया करते थे तो बाज बयान में क्या करामत होती थी, जब वहां से मजलिस उठती थी, महफिल उठती थी, बयान खत्म होता था तो 400 अल्लाह के वली बनकर निकला करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार गौसे आज़म ने हुस्न अखलाक का पैगाम दिया है, हुस्न इज़्ज़त का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अखलाक का पैगाम दिया है, किरदार का पैगाम दिया है। और वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला है जो मादरसात वली है। किनका पैगाम है? मादरसात वली, यानी माँ के पेट से गौसे आज़म वली पैदा हुए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे, क्या फरमाते हैं मेरे गौसे आज़म, अगर मेरी अम्मी को छींक आया करती थी और मैं जब माँ के शिकम में था तो मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करती थी, तो छींक आने पर मैं यरहमुकल्लाह माँ के पेट से कहा करता था। अल्लाहु अकबर। आप गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी अम्मी जान 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी अम्मी जान उन 18 पारों की तिलावत किया करती थी तो मैं माँ के पेट से सुना करता था। मेरी अम्मी जान ने 18 पारे हिफ्ज़ किए थे और मैं माँ के पेट से ही 18 पारों का हाफिज़ कुरान पैदा हुआ था। जब मेरे उस्ताद ने बिस्मिल्लाह खानी की महफिल की और मुझे अलहम्द शरीफ पढ़ाना शुरू करा तो मैंने अलहम्द से पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18 पारे मैंने पढ़ दिए तो उस्ताद हैरान थे, ऐ बच्चे ये तो बता तू कोई इंसान है या जिन है, तू मुझे पढ़ाने आया है पढ़ने आया है। गौसे आज़म फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम आप जो सबक मुझे पढ़ा रहे थे ना माँ के पेट में ही याद कर लिया था, मैंने माँ के पेट में हाफिज़ कुरान बन गया था। आप फरमाते हैं ऐ बच्चे ये तो बता कितने तुझे जुज़ याद है। गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी अम्मी जान 18 पारों की हाफिज़ा थी और मैं माँ के शिकम में रहकर मैंने 18 पारे हाफिज़ कुरान माँ के पेट में हो गया था।
اپنی جانب سے نہیں دیے بلکہ میرے مصطفیٰ کی جانب سے دیے۔ حسن اخلاق، مصطفیٰ نے فرمایا سب سے وزندار نیکی حسن اخلاق۔ حسن اخلاق سب سے وزندار نیکی حسن اخلاق ہے۔ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں اپنے حسن اخلاق پیدا کرو، زبان میں حسن اخلاق لاؤ۔ سرکاری غوث اعظم کا ہی تو فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کا کام ایسے کیا ہے، اگر لوگوں نے میرے اوپر کیچڑ اچھائے، کیا کیچڑ ڈالا، تو میں نے کپڑے جھاڑ کر ہٹا دیا مگر میں دین کا کام کرتا رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے اوپر کیچڑ لوگوں نے ڈالے، میں کیچڑ کو جھاڑتا رہا، دین کا کام کرتا رہا، مگر جب عقیدے کی بات آئی تو غوث اعظم فرماتے ہیں وقت کا بادشاہ بھی تھا تو میں اپنی انگلی سے اسے نیچے گرایا کرتا تھا، چپ غلط بول رہا چپ۔ آج بھی اگر کوئی غلط فیصلہ کرے، اگر اس کے دل میں اور اس کے شریر کے اندر اگر حلال خون ہوگا، حلال خون ہوگا، حلال خون ہوگا، تو اس کی آواز کروڑوں میں یہی نکلے گی، کروڑوں میں یہی نکلے گی، تیری بات غلط ہے، تیری بات غلط ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے، تو غلط بات کر رہا ہے تو اپنے جگر کے اندر، اپنے خون کے اندر اپنی ماں کے دودھ کو حلال کرنا چاہیے اور حق بات کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہی غوث اعظم کا پیغام رہا۔ اصل بھائی ٹائم نہیں ملتا بتانے کو، تو بہت چاہتے ہیں کہ بات بتائی جائے، مگر غوث اعظم کا فرمان یہ ہے کہ حق بولنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، کفر کو مٹانا ہے۔ مندروں کو جو پوجا کرتے ہیں مسلمان تھے اس وقت میں پوجا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا خدا کون ہے، اسے مٹایا ہے غوث اعظم نے، حق کا راستہ دیا ہے غوث اعظم نے۔ مصطفیٰ کے تصور کا نام ہے غوث اعظم ہے، مصطفیٰ کے معجزے کا نام غوث اعظم ہے، مصطفیٰ کی خوبصورتی کا نام غوث اعظم ہے، مصطفیٰ کی شریعت بچانے والے ہستی کا نام غوث اعظم ہے، مصطفیٰ کی کرامت کا نام غوث اعظم ہے۔ کیا سمجھے غوث اعظم کو؟ غوث اعظم کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن اخلاق میزان عمل پر سب سے وزندار نیکی ہے۔ جو تم سے تعلقات رکھے ہوئے تم اس سے تعلقات رکھو، جو تم سے اگر توڑے تو بھی تم اس سے جوڑو۔ تین چیزیں جنتی کی پہچان بتائیں، تین چیزیں حسن اخلاق میزان عمل پر سب سے وزندار نیکی۔ ایک، تم سے کوئی قطعی تعلق رکھے جائے، تعلقات کو توڑے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تم چھوڑو۔ تیسری بات، کوئی تم پر ظلم کرے تم اس کے ظلم کو معاف کر دو۔ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ جنتی ہے۔ حسن اخلاق پہلی چیز، قطعی تعلق، کوئی تعلقات توڑ رہے تم توڑو مت، جوڑو۔ تیسری چیز، ظلم کوئی کرے تم اس کے ظلم کو معاف کرو۔ ہر ظلم کرے گا، کل کرے گا، پرسوں کرے گا، ترسوں کرے گا، ظلم کرتا کرتا کب تک کرے گا؟ کپڑے جھاڑ کر ہٹ جانا۔ ظلم کرنے والا کرتے ہوئے اللہ اس کی سزا دے گا، اللہ سزا دے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ چاہیے اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم کو بچے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو، اس ظلم کے خلاف لڑائی کریں اور حق والا راستہ ہے، جنت ہے، دوزخ۔ ایک راستہ جنت جا رہا ہے، دوزخ جا رہا، ہمیں کون سے جانا کہ دوزخ والے پہ جانا کہ جنت والے پہ؟ ہمیں جانا ہے جنت والے راستے پہ، ہمیں جانا ہے نیکی والے راستے پہ، ہمیں جانا ہے جو برائی سے راستہ بچا رہا ہے وہ اس سے جانا ہے، برے راستے کو چھوڑنا ہے، اچھے راستے کو اپنانا ہے۔ تو اپنی زندگی میں حسن ظن لاؤ۔ بس اتنا ہی اختتام کر رہا ہوں، اور ایک مسئلہ اور سن لیں، یہ سب کے کام کا ہے، آپ اس پر بھی عمل کرنا ضرور سمجھوں گا میں، کہ جنازہ ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، ٹائم نہیں ہے، بس ایک منٹ میں سنیں، تو جو وقت جماعت کی طرف سے اعلان کر دیا مسجد میں، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے پوری بستی میں۔ وقت ہو رہا ہے جنازے کا ظہر کے ٹائم کا، دفن ہو رہا عصر کے بعد، عصر کا اعلان ہو رہا تو دفن ہو رہا مغرب کے بعد۔ کیا ہے یہ؟ پوری صنفی کی مسجدوں میں جب اعلان ہو گیا کیا 2 بجے دفن ہے مثال کے طور میں، تو ہمیں 2 بجے قبرستان جائیں گے۔ اب اس میں کچھ بہت سارے لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں کہ جنازہ آنے والا ہے، اب ہمارا جنازہ جا رہا ہے، 4 بجے اعلان ہے، 2 بجے کا 2 گھنٹے میں میزبان بزرگ کھڑے ہو کر بیزار ہو کر گھر چلے جاتے ہیں کہ یار جنازہ تو آیا ہی نہیں، ہمارا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، 4 بجے اعلان، 2 بجے کا 2 گھنٹے ختم۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے، لوگ دفن میں زیادہ شریک نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم وقت کو فالو نہیں کرتے۔ تو اگر کسی کی موت ہو تو یاد رکھو جو اعلان مسجد سے ہو گیا تو سچ بھی ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے وقت پر تو وہاں مسجد سے بھی جھوٹا اعلان مانا جائے گا۔
अरे 2 बजे के अलार्म से 4 बजे लेके जाओ तो झूठ होगा ना। उधर लोग झपटे रहते हैं इंतजार में, वो काम खत्म हुआ, लोग जनाजे में शरीक होने नहीं चाह रहे। उसकी वजह क्या है? हम पाबंद नहीं। ऐसे ही निकाह का मसला हो जाता है, निकाह में ऐलान हो गया 11:30 बजे निकाह है, अब निकाह हो रहा है 1:30 बजे। अब बताइए क्या करेगा? इमाम साहब भी जाकर वहां बैठे 2 घंटे इंतजार करें, दूल्हा भी आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे हम। पता चला कि इमाम फिर इमाम कहाँ रहा? इमाम तो गुलाम हो गए ना। भाई 2 घंटे तुम्हारा इंतजार इमाम करेगा, तुम इमाम का इंतजार करोगे। इमाम क्या होता है? बादशाह। इमाम क्या है? शरीयत में बादशाह है, हुक्म करने वाले का नाम इमाम है। और जो गुलाम बनकर इमामत करे तो वो गुलाम है, वो इमाम नहीं हो सकता ना। इमाम क्या है? बादशाह है, हुक्म करने वाला बादशाह होता है। और इमाम वही है जो हुकूमत करे, और जो गुलामी करे, चापलूसी करे, वो इमाम नहीं हो सकता, वो गुलामी की। तो गुलामी वाले को इमाम नहीं कह सकते। और अगर लोग इमाम बनाना चाहते हैं, किसी को इमाम बनाना चाहते हैं, तो उसे बड़ा रखना है, उसका वकार बनाना है, उसे ऊंचा रखना है, उसे इज्जत देनी है। मगर उसकी इज्जत तभी होगी तुम्हें उसका इंतजार करना। सो इमाम को तुम्हारा इंतजार नहीं करना। 2 घंटे इमाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है कब्रिस्तान जाकर कि जनाजा आएगा, 2 घंटे इंतजार करेंगे साहब, और इमाम वक्त पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारा इंतजार। ऐसे नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, खाली इसलिए दे रहा हूं ताकि वक्त की पाबंदी हो जाए। ये मिसाल दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं, मिसाल दे रहा हूं कि इसका अमल करना जरूरी है। और इमामत वही है जो बादशाह बनकर करे, जो गुलामी वाली इमामत करे वो फिर इमामत में नहीं है शरीयत के ताल्लुक से। याद रख लेना ये मसला। और जो हक बात बताए, कड़वी रखती है हक बात, मगर अल्लाह के यहाँ जाकर वो सच्चाई पेश होती है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अगर इमाम ने किसी ने इमाम को सताया, कोई भी इमाम हो दुनिया के किसी कोने से, और शरीयत के खिलाफ इमाम है, तब आप पेश कर सकते हैं। वो शरीयत के दायरे में रहकर इमाम की बात कायदा है, और इमाम का दिल दुख गया, और सरकार गौसे आजम की बारगाह में अगर इमाम ने अर्जी लिख दी तो तुम्हारी पुश्तें खराब हो जाएंगी। याद रख लेना, पुश्तें खराब हो जाती है इमाम गौसे आजम की बारगाह में अर्जी लिखते तो। ये बात याद रख लेना हर इंसान कि हर इमाम को, जितने भी दुनिया के अंदर इमाम है, वो हमारे सर के ताज है, वो हमारे सर के ताज है। मालूम है आज हम लोग अपने बच्चों को किस वजह से नहीं पढ़ा रहे? तनख्वाह 10-20 हजार देते गुजारा नहीं होगा। आज इमाम की तनख्वाह एक तसव्वुर दे रहा हूँ, ख्याल दे रहा हूँ, तनख्वाह 1 लाख रुपए होती तो अपने बच्चों को तुम आलिम दीन बनाते या बनाते? बनाते। आपको मालूम है कि 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, और आपको इसलिए तुम दीन नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आपको मालूम है 10-15 हजार में गुजारा नहीं होता है। मस्जिदों से हम हटा देते हैं, वो सरकारी नौकरी बच्चा करेगा, उसे कम से कम 1 लाख 2 लाख करना मिले। सबसे मेन कमी यहाँ हो रही है, मेन कमी यहाँ हो रही है। अब हम भी अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं भी स्कूल पढ़ा, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ स्कूल। क्यों? अरे यार मैं तो धक्के खा रहा हूँ, बच्चे भी मेरे धक्के खाए की इमारत करेंगे, चलो मम्मी नहीं पढ़ा रही, स्कूल पढ़ा रहा हूँ। बच्चा इंजीनियर बनेगा, लाख रुपए कमाएगा, मास्टर बनेगा, लाख रुपए कमाएगा। आपकी भी ये सोच है, मगर ये सोच हमारी खत्म होनी चाहिए। दीन का काम करने के लिए आदमी को चढ़ बढ़कर हर चीज में हिस्सा लेना आगे चाहिए। याद रख लेना मुसलमानों, अगर इस तरह से मुआशरा चलता रहा तो आने वाले 10-20 साल के अंदर इमाम नसीब नहीं होगा। हमने ये सोच रखा है कि सबसे ज्यादा गरीब बच्चे जो होते हैं वो मदरसे के होते हैं। मदरसे के बच्चों को अमीर समझना है, बादशाह समझना है, हुजूर के मेहमान हैं वो बच्चे। हम ज़कात फिक्र तक सोचते हैं कि बच्चों को देते, सदका देते, बच्चों को देते, मदरसे के बच्चों को गरीब समझ के जो खाना खिलाते हैं ना, सवाब नहीं मिलेगा। बच्चों को अमीर समझ कर सिखाए। हमें जो मुस्तफा को मेहमानों को गरीब होगा क्या? मुस्तफा का मेहमान को गरीब कहेगा क्या? जो मेरे मुस्तफा का मेहमान है उससे बड़ा तो हमारे लिए कोई मेहमान ही नहीं है, उससे बढ़कर कोई मेहमान नहीं हो सकता। मदरसों में जो तलबा है वो हुजूर के मेहमान है, हुजूर के मेहमान है। मगर अब बहुत सारे लोगों की बात कर भी लगेगी, मगर कर भी नहीं। दोस्तों हकीकत के सच मैं मंदिर रसूल से सरकार गौसे आजम की बारगाह में कहता हूं कि जो मंदिर रसूल से मैं ऐलान कर रहा हूं यही हकीकत है, ये सच है। इसी नदामत को पकड़ोगे तो जन्नत मिलेगी। बच्चों की बहुत कदर करना, मदरसों की कदर करना, और मदरसे के चलाने वालों की भी कदर करना, पूरी तंजीम की कदर करना, उनके पीछे खुराफात नहीं करना, दीन के काम को सब मिलजुल कर करना, यही इंसानियत है, यही इस्लाम है, यही मुस्तफा का फरमान है, और यही सरकार गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम ने जब दीन का काम नहीं किया, मदरसे में नहीं पढ़े, मालूम है गौसे आजम जब जाया करते थे मदरसे में, सऊदी वलीउल्लाह अल्लाह का वली और
تب فرشتے کہا کرتے تھے اللہ کا ولی آ رہا ہے اسے جگہ دے دو. 18 باروں کے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھے, پیغام دیا انسانیت کو کہ یہ پیغام لے کر جایا کرو اور اپنے دل کی ترقی پر لکھو, کسی کا دل نہ ٹوٹے تم سے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے تم سے, رشتہ داری میں جھگڑا ہے مل جاؤ, محبت کرو, محبت کا پیغام دو, اللہ کے گھر کا کام کرو, مدرسے کا کام کرو, عیدگاہ کا کام کرو, قبرستان کا کام کرو, سنت کا کام کرو, مسجد اعلیٰ حضرت کا کام کرو, جو بزرگان دین نے کام کیا اس کا کام کرو, برائیوں سے بچو, توبہ کرو, گناہوں سے بچو. نہ معلوم کس طرح ہمارا جنازہ آگے رکھا جائے, اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. جنازے کی تیاری کر لو, جنازے کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو, قبر کی تیاری کر لو, حضرت کی تیاری کر لو. اللہ سے دعا ہے رب کبھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ اذنبتہ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت کا کام کرنے